جی پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحقوق العباد كبذل المتلفات والمحصولات وغيرهما من الدية والبيع والثمن وملك النكاح. وهذه الحقوق أي جنسها سواء كان حقا لله أو للعبد للمذكور عن قريب تنقسم إلى أصل وخلف يقوم مقام الأصل عند التعدد. والإيمان أصله التصديق والإقرار جميعا عند الله تعالى. ثم صار الإقرار وحده أصلا مستبدا خلفا عن التصديق في حق أحكام الدنيا، بأن يقوم الإقرار مقامه في حق ترتب أحكامه كما في المكره على الإسلام أجري الإقرار مقام مجموع التصديق في الإقرار وإن عدم التصديق منه. ثم صار أداء أحد الأبوين خلفا عن أداء الصغير الإيمان حتى يجعل مسلما بإسلام أحد الأبوين ويجرى عليه أحكامه بالميراث وصلاة الجنازة ونحوها. ثم صارت تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية الأبوين في إفراد الإسلام في السبيل الذي سباه أهل الإسلام وأخرجوه إلى دارهم يحكم عليه بالإسلام في الصلاة عليه بحكم التبعية. وليس هذا خلفا عن خلف بل كل ذلك خلف عن أداء الصغير. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. وحقوق العباد، حقوق کی 4 قسمیں نے کہا تھا نا بنیادی طور پر. تو کل حقوق اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کی 8 قسموں کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، آج حقوق العباد کے بارے میں بتاتے ہیں. دوسری قسم جو حقوق کی ہے تو فرماتے ہیں اس کی مثال کا بدل المتلفات، جیسے جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں نا تو ضائع کی گئی چیزوں کا عوض، مغصوبات کا عوض وغیرہما، ان کے علاوہ جو دیت ہے یا مبیع پر ملکیت کا آنا ہے یا ثمن کی ادائیگی ہے یا ملک نکاح ہے یا طلاق ہے وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں شامل ہیں کس میں؟ حقوق العباد. سمجھ آ گئی؟ یہ بندوں کے حقوق ہیں. فرماتے وہذہ الحقوق، یہ مطلق حقوق. وہذہ الحقوق، حقوق سے مراد مطلق حقوق. هذه الحقوق سے مراد صرف حقوق العباد نہیں ہے. حقوق العباد یا حقوق اللہ مطلق حقوق اے جنس حقوق، چاہے وہ حق اللہ ہو یا حق العبد، نہ کہ مذکور عن قریب. یعنی حقوق العباد صرف حاضر الحقوق سے جو حقوق العباد ہے وہ صرف مراد نہیں جو قریب جن کا ذکر ہے، بلکہ مطلق حقوق مراد ہے. تنقسم الی اصل وخلف، تو یہ منقسم ہوتے ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے اصل اور نائب کی طرف. یعنی ان حقوق میں اصل بھی ہیں اور نائب بھی ہے. یقوم مقام الاصل عند التعذر، نائب ایسا نائب جو اصل کے قائم مقام ہوتے ہیں عند تعذر کے وقت، مشکل کے وقت. تو فرماتے ہیں فالایمان اصلہ التصدیق والاقرار جمیعا عند اللہ تعالی. مثلا ایمان ہے، ٹھیک ہے، حق ہے، تو اس کی اصل تصدیق قلبی اور اقرار باللسان دونوں ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دونوں ہے. ثم صار الاقرار وحدہ اصلا مستبدا خلف عن التصدیق، پھر اقرار باللسان کو اکیلا کیا کر دیا؟ اصل بنا دیا مستقل طور پر، نائب تصدیق سے احکام دنیا کے حق کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمیں اندر کا تو پتہ نہیں اندر کیا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن زبان کو ہم دیکھیں گے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس پر جو مسلمان والے احکام ہیں وہ جاری کریں گے. اس کے ساتھ قتال جہاد وغیرہ نہیں کریں گے. اس کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفنائیں گے، اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے وغیرہ ذالک. سمجھ آئے گی؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، لیکن زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے
اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو ان کو مسلمان سمجھا گیا۔ بِأَن يَقُومَ الْإِقْرَارُ مَقَامُ، ایک اقرار قائم مقام ہوگا تصدیق قلبی کی فی حق ترتب احکامی، احکام کے مرتب ہونے کے حق میں، کما فی المکرہ علی الاسلام، جیسے کہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر زبردستی کی جائے اسلام لانے کے بارے میں، کسی کو زبردستی اسلام پر مجبور کیا جائے کہ تم اسلام لے آؤ، تو فرماتے ہیں کہ اقرار کو جاری رکھا جائے گا، تصدیق اور اقرار دونوں کے مجموعے کی جگہ پر، اگرچہ تصدیق اس میں سے نہ ہو۔ اب وہ زبان سے اگر کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مسلمان سمجھیں گے، اگرچہ تصدیق نہیں ہے۔ ہم شریعت ظاہر کے مکلف ہیں، ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ ثم صار اداء احد الابوین فی حق الصغیر، فرماتے ہیں پھر ابوین والدین میں سے کسی ایک کی ادائیگی، یعنی کسی ایک کا اسلام لانا، یہ صغیر کے حق میں نائب ہے صغیر کے اسلام لانے سے۔ اگر والدین میں سے کوئی بھی اسلام لے آئے تو جو نابالغ بچے ہوں گے، آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے، ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا۔ بچوں کو جو بہترین دین ہوگا اس کے طابق سمجھا جائے گا، وہ اسلام ہے۔ تو اسلام اگر والدین میں سے ایک ماں اسلام لاتی ہے، باپ اسلام قبول کرتا ہے، تو نابالغ بچوں کو مسلمان ہی سمجھے، سمجھا؟ ادھر دارالفتہ میں کوئی اسلام قبول کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سرٹیفکیٹ بنا ہو، اسے پوچھتے ہیں نابالغ اولاد ہے، نابالغ بچے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہم خود نے خانے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا نام لکھ لیتے ہیں۔ وہ آئے بھی نہیں ہوتے ساتھ، لیکن ہم ان کا نام لکھ لیتے کہ مسلمان ہو گئے، سمجھ آ گئی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یعنی والدین میں سے کسی کا اسلام لانا بچے کے نابالغ کے اسلام لانے سے نائب ہے، گویا کہ وہ نابالغ بھی اسلام لے خود بخود ادا صغیر سے ایمان، حتیٰ یہاں تک کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس بچے کو والدین میں سے کسی ایک کے اسلام لانے کے ساتھ، اور اس پر جاری ہوں گے احکام میراث اور نماز جنازہ وغیرہ کے۔ یعنی وہ اگر جو ہے نا، جو اسلام والدین میں سے کوئی لائے تھا وہ مر جائے، وہ فوت ہو جائے، تو نابالغ بچے اس کو کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے، اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، تو بچے یہاں پر وارث بن رہے مسلمان کے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے مسلمان سمجھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ بچہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وغیرہ ذالک، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا باپ اگر مسلمان ہو چکے وغیرہ۔ ثم صارت تبعیت اہل الدار خلفا عن تبعیت الابوین فی اثبات الاسلام، پھر فرماتے ہیں کہ ہو گئی تبعیت اہل دار کی، نائب ابوین کے تابع ہونے سے اسلام کو ثابت کرنے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ بچہ دارالاسلام میں لایا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جب دارالاسلام میں آ گیا، اب دارالاسلام میں جب اس کو لایا گیا تو وہاں کے وہ مسلمانوں کا کیا ہو گیا؟ تابع ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے تابع ہونے سے بھی اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو اہل دار یعنی دارالاسلام کے جو تابع ہونا، تبعیت یعنی تابع ہونا، یہ ابوین کے گویا کہ تابع ہونے کا کیا ہے؟ تابع ہونے کے نائب ہے، خلیفہ ہے۔ فی الصبی الذی، اب ذرا دیکھو اس کو، اس بچے کے بارے میں، صبا اہل الاسلام، جس کو مسلمان قید کرے، وَأَخْرَجُوهُ إِلَىٰ دَارِهِمْ،
اور پھر اس کو نکال کر لے آئیں اپنے دار کی طرف، یعنی دارالاسلام کی طرف، یحکم علیہ بالاسلام، تو اس پر حکم لگایا جائے گا اسلام کا، فی الصلاۃ علیہ، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بحکم تبعیت، ٹھیک ہے، تبعیت کے حکم کے ساتھ، یعنی اب وہ مسلمانوں کے تابع ہو گیا۔ جیسے والدین میں سے کسی کو ایمان لے، ان کے تابع ہو کر وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی دارالاسلام مسلمانوں کے تابع ہو کر اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا۔ لیکن فرماتے وَلَيْسَ هَذَا خَلْفٌ عَنْ خَلْفٍ، یہ خلیفہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ وہ کہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا پہلے کہ ٹھیک ہے والدین میں سے کسی کا اسلام لانا، یہ بچے کے اسلام لانے کا کیا ہے؟ نائب ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دارالاسلام کے تابع ہونا، ٹھیک ہے، یہ والدین میں سے کسی ایک کے تابع ہونے کا کیا ہے؟ نائب ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ نے نائب کا نائب بنا دیا، یہ تو درست نہیں ہے۔ خلیفہ کا خلیفہ آپ نے بنا دیا، یہ تو درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ تو اس کا جواب دے کہ خلیفہ کا خلیفہ نہیں بلکہ بل کل ذالک خلف عن اداء الصغیر، یہ دونوں صغیر کے نائب ہے، صغیر کی طرف سے ادائی، یعنی والدین میں سے کسی کا اسلام لانا، یہ بھی صغیر کے اسلام لانے کا نائب ہے، اور اسی طرح دارالاسلام یا مسلمانوں کے نائب کے تابع ہونا، یہ بھی صغیر کی طرف سے اسلام لانے کا کیا ہے؟ نائب ہے۔ لیکن البعض مرتب علی البعض، لیکن بعض کا ترتب بعض پر ہو رہا ہے، بعض پر کیا ہے؟ مرتب۔ ترتیب تو یوں ہے، ہم نے ابھی پہلے ذکر کی، لیکن یہ اس طرح نیابت اس طرح نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ أَصْلٌ وَالتَّيَمُّمُ مُخَالِفٌ عَلَيْهِ، فرمایا اسی طرح پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا اصل ہے، اور اس کی طرف سے تیمم اس کی طرف سے نائب ہے۔ وہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ اصل ہے، اور اگر وہ پانی نہ ہو یا پانی نقصان دہ ہو تو پھر تیمم کیا اس کا نائب۔ فرماتے وَهَذَا الْقَدْرُ بِالْآخِرَةِ، اس جو ہے نا مقدار میں، اس یہاں تک جو ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، جہاں تک اس انداز میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ثم هذا الخلق، پھر یہ نیابت جو ہمارے ہاں مطلق ہے، حتی یرتفع الحدث بالتیمم، یہاں تک کہ جب حدث ناپاکی، حدث ختم ہو جاتا ہے تیمم کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی نے تیمم کر لیا نا، تو تیمم کرنے کے ساتھ جو حدث ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، جیسے وضو کرنے کے ساتھ حدث انسان کا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ فَتَثْبُتُ بِإِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ، تو اس کے لیے نماز کے اباحت مباح ہونا ثابت ہوتا ہے پانی کے ملنے کی زمانے تک، انتہا تک۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے ہاں یہ نیابت کیا ہے؟ مطلق ہے، اور یہ نیابت کاملہ ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ ضروری، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ہاں یہ نیابت کاملہ مطلقہ نہیں بلکہ نیابت ضروریہ ہے، یعنی لا يرتفع به الحدث اصلا، فرماتے اصلاً اس کے ساتھ حدث ختم نہیں ہوتا، حدث ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ولیکن یبیح الصلاۃ، نماز کو مباح قرار دیتا ہے، لضرورت الاحتیاج، احتیاج کی ضرورت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں تیمم کی وجہ سے آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حدث ختم نہیں ہوا،
جیسے ہم نے اختلاف پڑھا تھا یہی احناف اور شوافی کا مستر کے بارے میں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ مستر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر مستر کو کوئی خنزیر وغیرہ کا گوشت ملے تو اس وقت احناف نے کیا پڑھا تھا، احناف کیا کہتے ہیں کہ اس صورت میں مستر کے لیے اس کی حرمت ہی اٹھ گئی۔ شوافی نے فرمایا تو حرمت نہیں اٹھی، حرمت برقرار، البتہ اس کو کھانا مباح ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس سے ملتا جلتا یہ اختلاف۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدث تو نہیں ختم ہوا، البتہ یہ کہ نماز پڑھنا اس کے لیے تیمم کے بعد مباح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کے حدث اڑتا نہیں ہے، وہ فرماتے فلا يجوز بتیمم واحد صلاتان مکتوباتان۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک تیمم کے ساتھ آپ 2 فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے، ہر فرض نماز کے الگ الگ تیمم۔ اگر آپ نے تیمم کیا تو ہم کہتے ہیں تیمم آپ نے کر لیا، جب تک پانی نہیں ہے، ایک وہ زور کے لیے آپ نے کیا، زور کی نماز بھی پڑھ لے، اسی کے ساتھ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تیمم نہیں ٹوٹا، عصر کی بھی پڑھ لے، مغرب کی بھی پڑھ لے، عشاء کی بھی پڑھ لے۔ اور اسی طرح آپ نے زور کی نماز پڑھ لی، کوئی نماز آپ کی قضا رہتی ہے فجر کی یا کوئی اور نماز، اس تیمم کے ساتھ وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیمم کے ساتھ ایک فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ ضرورتاً ہے اور بقدر ضرورت ہوگا، ٹھیک ہے۔ زور کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب اگر عصر کا وقت داخل ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا، اور اگر قضا نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس تیمم کے ساتھ آپ یہ نہیں پڑھ سکتے۔ ثم استدرک من قول، پھر امام ماتن رحمہ اللہ نے اپنے اس قول سے استدراک فرمایا، یعنی ھذا الخلف عن، کہ ہمارے ہاں مطلق ہے، یہ تو کہا کہ نائب ہے مطلق، لیکن ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے نا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس طرح مطلق بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اصل جو نیابت ہے وہ کس کے ہے درمیان ہے، تو وہ اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن الخلافت، خلافت نیابت بین الماء والتراب فی قول ابی حنیفہ و ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اب یہاں سے احناف کا پھر آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو ذکر کرنے لگا کہ یہ جو نیابت ہے، خلافت ہے، ٹھیک ہے، یہ کن 2 چیزوں کے درمیان ہے؟ تو شیخین فرماتے ہیں ابو حنیفہ و ابو یوسف کہ یہ نیابت جو ہے نا پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی پانی اصل ہے اور مٹی جو ہے نا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نیابت وضو اور تیمم کے درمیان ہے۔ یعنی شیخین فرماتے ہیں کہ نیابت جو ہے نا وہ مؤثرین کے درمیان ہے۔ کن کے درمیان ہے؟ مؤثرین کے درمیان۔ اور امام محمد امام ظفر فرماتا ہے کہ اثرین کے درمیان۔ پانی مؤثر ہے، وہ اثر کرتا ہے، اس سے اس کا اثر کیا؟ وضو، اس کا اثر ہے، اس سے وضو ہوتا ہے۔ اور مٹی اثر کرتے مؤثر ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اثر اس کا تیمم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ امام یوسف پہ فرماتے ہیں نا کہ پانی اور مٹی کے درمیان، لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قال فرمایا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تو کیا ثابت ہوگا اس آیت سے؟ کہ نیابت پانی اور مٹی کے درمیان ہے نا، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم کر۔ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ فجعل التراب خلف، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو نائب بنایا پانی سے۔ عند محمد و ظفر، اور امام محمد و ظفر رحمہ اللہ کے ہاں بین وضو اور تیمم کے درمیان الحاصلین، وہ وضو اور تیمم جو حاصل ہوتے ہیں
پانی اور مٹی سے، نہ کہ مؤثرین کے درمیان۔ یہ حضرات ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی امر اولا بالوضوء، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟ وضو کا حکم دیا، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پہلے کہا کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ ثم امر بالتیمم عند العجز عن الوضوء، پھر تیمم کا حکم دیا اگر کوئی شخص وضو سے کیا عاجز ہو جو نہ کر سکتا، تو وہ فرماتے ہیں پہلے وضو کا ہے، پھر کس کا ہے؟ تیمم کا ہے۔ تو نیابت وضو اور تیمم کے درمیان ہونی چاہیے، تیمم وضو کا نائب ہونا چاہیے، وضو اصل ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں وتبتنی علی هذا الاختلاف، اب اس اختلاف پر فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اس مسئلے کی بنیاد ہے۔ یہ اختلاف ایسے تو نہیں ہے کہ بس اڑ گیا، اختلاف ہے ہلکا پھلکا ٹک دے دو تو بس ختم ہو گیا، نہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ثمرہ اختلاف کیا نکلے گا؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس پر مبنی ہے، اس کی پر بنیاد ہے کس کی؟ مسئلۃ امامۃ المتیمم للمتوضئین، متیمم جو ہے اس کی امامت کا مسئلہ متوضئین کے لیے۔ اگر کسی نے تیمم کیا ہو، وہ نماز پڑھا رہا، تو جنہوں نے وضو کیا پانی کے ساتھ، اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، متیمم جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نکلے گا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں شیخین کہ ہاں تو یہ جائز ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جائز ہے، متیمم جو ہے نا وہ متوضی کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ فإن التراب وإن كان خلف علماء لكن التيمم ليس بخلف علماء، فرماتے ہیں کہ مٹی جو ہے نا وہ تو پانی کے نائب ہے، پانی کے خلیفہ ہے، لیکن تیمم تو وضو کا خلیفہ نہیں ہے، بل ہما سوا، یہ تو دونوں برابر ہیں، تیمم اور وضو دونوں برابر ہے حدث کو ختم کرنے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو طہارت تو دونوں سے حاصل ہوتی ہے، وضو سے بھی اور تیمم سے بھی۔ تو جب دونوں برابر ہو گئے تو فیجوز اقتداء احدہما بالآخر، تو ایک اقتداء دوسری کے ساتھ کیا جائے، جو بھی ہو، متوضی امام ہو یا متیمم امام ہو، کوئی بھی امام بن سکتا ہے، دونوں برابر ہیں، کوئی اقویٰ اور اضعاف، قوی اور ضعیف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ولا يجوز عند محمد وظفر رحمہ، لیکن امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جائز نہیں ہے، اور فرماتے لأن التیمم لما كان خلفا عن الوضوء، کہ تیمم وضو کا کیا ہے، جب وضو کا نائب ہے تو کل متیمم خلفا عن المتوضی، تو تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کا کیا ہوگا، نائب ہوگا۔ تو فلا يجوز الاقتداء بالعزف، تو اقتداء جائز نہیں ہے عزف کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ تیمم نائب ہے، وضو کیا ہے، اصل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اصل والا قوی ہوتا ہے جس کے پاس اصل، اور جس کے پاس نائب ہو کیا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ اب جس نے تیمم کیا وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ اضعاف ہے، اور جس نے وضو کی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اقویٰ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اقویٰ اضعاف کی اقتداء نہیں کر سکتا، اضعاف اقویٰ کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جیسے معذور شخص ہے جو رکوع اور سجود پر کیا ہو، قادر نہ ہو، تو وہ شخص کو نماز نہیں پڑھا سکتا جو رکوع اور سجود پر کیا ہو، قادر۔ جیسے کہ جو رکوع اور سجود پر قادر ہے وہ کیا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور جو اس پر قادر نہیں ہو کیا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔
اور فرماتے ہیں جو خلافت ہم نے ثابت کی نیابت، والخلافت لا تثبت الا بالنص او دلالہ، تو فرماتے ہیں خلافت اس طرح ثابت نہیں ہوتی، اپنی رائے سے ہم نے نہیں ثابت کی، یہ نیابت یہ نہیں ثابت ہوتی مگر نص یا دلالت النص کے ساتھ، عبارت النص کے ساتھ اور یا دلالت النص کے ساتھ۔ فلا تثبت بالرائے، تو نائب خلیفہ نہیں ثابت ہوتا جیسے کہ رائے سے نہیں ثابت ہوتا، جیسے کہ اصل اس رائے سے نہیں ثابت ہوتی، اصل کی ایسے نص درکار ہے یا نص کی دلالت درکار ہے، اس طرح جو نائب ہے اس کے لیے بھی نص یا اس کی دلالت کیا ہے درکار ہے۔ وَشَرْطُهُ اے شرط کونی نیابت کے لیے شرط کیا ہے کہ خلیفہ کب بنے گا، نائب کب بنے گا، تو عدم الاصل فی الحال علی احتمال الوجود، تو فرماتے اس صورت میں کہ فی الحال اصل موجود نہ ہو لیکن اصل کا احتمال موجود ہو کہ اصل مل سکتا ہے لیکن فی الحال موجود نہیں ہے، تب آپ اس کو کیا کریں گے، اس کا نائب بنا سکتے ہیں۔ اگر اصل موجود ہو تو نائب تو پھر اس کا بن نہیں سکتا، اصل موجود ہے پھر اصل کی طرف جائیں گے، پھر کیسے نائب کی طرف جا سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ اصل موجود نہیں ہے لیکن ایسا معدوم ہے کہ بالکل ہی معدوم ہو گیا، بس مل ہی نہیں سکتا، پھر بھی اس کا نائب نہیں بن سکتا۔ نائب کیسے بنائیں گے؟ پھر نائب تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بنائیں گے، سمجھ آ گئی کہ اصل موجود نہیں ہے تو چلو اب اس کی نہ ہوتے ہوئے اب کچھ جب تک اصل نہیں موجود ہوتا تو نائب پر عمل کریں۔ اگر اصل بالکل ہی ختم ہو جائے دنیا سے تو پھر نائب کیسے بن سکتا ہے؟ نائب پر نہیں بن سکتا، نائب تو اصل کا ہوتا ہے نا، تو اصل تو ہے نہیں تو پھر اس کو نائب کیسے کہیں گے آپ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ہوتا ہے محتمم، ایک ہوتا ہے نائب محتمم، لیکن نائب محتمم تب ہوتا ہے جب محتمم دنیا میں موجود ہو، سمجھ آ گئی؟ اب محتمم فوت ہو جائے تو کیا وہ نائب محتمم رہے گا؟ اس کو نائب محتمم کہہ سکتے ہیں؟ اس کو یا تو محتمم بنائیں گے آپ یا نیابت سے بھی آپ اس کو ختم کریں گے نا۔ کس کا نائب ہے وہ؟ بھائی جب گیا محتمم چلا گیا تو نائب محتمم کس کا، کیسے اس کو ابھی آپ نائب محتمم کہیں گے؟ تو یہی تو بات کر رہے ہیں یہاں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اصل اگر بالکل ہی ختم ہو جائے، اس کا وجود کا احتمال ہی ختم ہو جائے پھر بھی نائب نہیں بن سکتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصل موجود نہیں ہے فی الحال لیکن اس کے احتمال کا وجود کا احتمال موجود ہے، تب اس کا نائب بن سکتا ہے۔ لیسیر السبب منعقدا للاصل، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ سبب پہلے اصل کے لیے منعقد ہو جائے۔ اولا نائب کے بعد نائب کے پاس بات آتی ہے اصل سے ہو کر، پہلی بات متوجہ ہو جائے گی، متوجہ ہو کہ اصل کے لیے، لیکن اصل ابھی نہیں ہے، اس کا احتمال موجود ہے، تو پھر نائب کی طرف بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ نائب کی طرف بات آتی ہے اصل سے پھیر کر، پھر نائب کی طرف آتی ہے۔ اگر اصل ہے ہی نہیں پھر تو اصل کے لیے جو ہے نا وہ سبب منعقد نہیں ہوگا، پھر نائب کی طرف کیسے آئے گا؟ نائب کی طرف تو آتا ہے اصل سے ہو کر، سمجھ آتی ہے؟ تو اولاً تاکہ منعقد ہو جائے، اولاً اصل کے لیے فیصلہ الخلف، پھر خلیفہ نیابت صحیح ہو جائے۔ اما اذا لم يحتمل الاصل، فرماتے ہیں کہ جب اصل استعمال ہی نہ رکھے وجود کا تو پھر اس سے خلافت بھی ٹھیک، نیابت بھی ٹھیک نہیں۔ وَكَذَا اِذَا كَانَ الْأَصْلُ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ، اور اس طرح جب اصل بذات خود موجود ہو تو پھر بھی اس سے نیابت ٹھیک نہیں، اصل پر عمل کیا جائے گا، پھر خلیفہ پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ هَذَا، فرماتا یہ جو ثمرہ وَتَظْهَرُ هَذِهِ یعنی یہ ثمرۃ احتمال اصل الوجود، کہ اصل کے احتمال کا ثمرہ وجود کے لیے ظاہر ہوگا فی یمین الغموس والحلف علی مسس، یمین غموس، یمین غموس تو آپ لوگ جانتے ہو نا، ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا، کوئی کام نہیں کیا پتہ ہے اس کا، قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے کیا، کوئی کام کیا ہے قسم اٹھا کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اور اسی طرح قسم اٹھانا آسمان کو ہاتھ لگانے پر،
کوئی قسم اٹھائیں کہ میں آسمان کو ہاتھ کیا کروں گا، لگاؤں گا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے فَإِنَّ فِي يَمِينِ الْغُمُوس، یمین غموس میں فرماتے لا تجب الکفارہ، کفارہ واجب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس میں جو ہے نا فرماتے تصور ہی نہیں ہوتا انسان کے جو ہے نا وہ اس کام کو پورا کرنے کا، اس میں بری ہونے کا جو کہ اصل ہے. ماضی پر آپ نے قسم اٹھائی، ایک کام آپ نے نہیں کیا کیا نہیں کیا، اب اس کو پورا کیسے کر سکتے آپ؟ وہ تو زمانہ ہی گزر گیا ہے نا، وہ تو انسان کی قدرت میں ہی، طاقت میں نہیں ہے. تو اس لیے کفارہ واجب نہیں ہوتا. کفارہ تو واجب ہوتا ہے وہاں پر، جب وہاں پر کفارہ واجب ہوتا ہے جہاں پر اس کو پورا کرنا کیا ہو، ممکن ہو. یہاں پر تو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو کفارہ کیسے واجب ہوگا؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فَإِنَّ زمان الماضی، ماضی کا زمانہ فوت ہو گیا حالف، اس پر اس کو قدرت نہیں ہے. لیکن آسمان کو ہاتھ لگانا یہ ممکن ہے، اس کو پورا کرنا. اور فی الحال علی مس السماء فرماتے ہیں آسمان کو ہاتھ لگانے میں ممکن ہے اس کو پورا کرنا، اس کا تصور ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الانبیاء والملائکۃ یمسون، انبیاء اور فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور وللاولیاء ایضا ممکن بخلق، اور اولیاء جو ہے نا، اولیاء بزرگ، آپ جیسے بزرگ اپنے بزرگ کی بل بوتے پر بھی ہاتھ لگا سکتے، ممکن ہے. کسی کی کرامت ہو ہاتھ لگائے، آپ جیسے بزرگ ہاتھ لگا لے، ممکن ہے. لیکن ولکن العجز ظاہر فی الحال، لیکن فی الحال عاجز ہونا ظاہر ہے، ابھی تو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لہٰذا جب وہ قسم اٹھائے گا کہ میں ہاتھ لگاؤں گا آسمان کو، تو فتجب الکفارۃ لہ، تو کفارہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا اسی وقت، کیونکہ ابھی ہاتھ لگانے سے کیا عاجز ہے. ظاہر یہی ہے کہ نہیں لگا سکتا، لیکن ممکن ہے. ممکن ہے اس لیے قسم منعقد ہو رہی ہے، لیکن ظاہراً ابھی عاجز ہے اس لیے کفارہ واجب ہو رہا ہے. تو اصل پر عمل کرنا ممکن ہے اس لیے کفارہ واجب ہو رہا ہے، تو اس کے نائب کی طرف ہم جائیں. لیکن ماضی میں اثر پر عمل کرنا ممکن ہے اس لیے نائب جو کفارہ اس کی طرف جا نہیں ہے. تو یہی آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں بھی تیمم کے مسئلے میں یہی بتایا آپ کو. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ دوسری قسم ہے تقسیم المذکور، مذکورہ تقسیم میں سے دوسری قسم جو پہلی فصل میں گزر چکی ہے، احکام وهو ما يتعلق بالاحکام، وہ چیز جس کے ساتھ احکام متعلق ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ چیز اس کے ساتھ کیا ہو، احکام متعلق. تو فاربعۃ، وہ چار چیزیں جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، احکام کا تعلق ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں الاول، چار چیزوں کے احکام کا تعلق ہوتا ہے، سبب ہے، علت ہے، شرط ہے، علامت ہے. تو پہلی چیز سبب ہے، اور وہ اقسام، سبب کی پھر چار قسم، ما يتعلق بالاحکام کی چار قسمیں ہیں، پھر اس میں سے جو پہلی قسم سبب ہے اس کے الگ سے چار قسمیں ہیں. سمجھ آگے؟ تو فرماتے ہیں الاول سبب حقیقی، پہلی قسم کیا ہے، سبب حقیقی ہے. وهو ما يكون طریق الحکم، سبب وہ ہے، سبب حقیقی اس کو کہتے ہیں جو حکم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہو. سبب کے لغوی معنی، اصطلاحی تعریف ہم نے اسلامی میں ذکر کی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اے مفضلا الیہ، سبب کہتے ہیں جو کیا ہے، حکم کی طرف لے جانے والا ہو. حکم کی طرف جو کیا ہے، پھر جملہ حکم کی طرف کیا کرے، لے جائے. بخلاف العلامہ، بخلاف علامت کے،
یہ کہہ کر علامت کو نکال دیا، فَإِنَّا دَالَةٌ عَلَيْهِ لَا مُفْسِرٌ، علامت تو صرف حکم پر دلالت کرتی ایک نشانی ہوتی ہے، اس تک آپ کو پہنچانے والی، لے جانے والی نہیں ہوتی۔ من غیر ان یضاف الیہ وجوب الحکم، آگے فرماتے ولا وجود، یہ پہلے ہم نے وسائل میں ذکر کیا ہے کہ سبب جو ہے نا، سبب نہ اس کی طرف حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے، نہ وجود منسوب ہوتا ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تھا ہم نے؟ سبب کی طرف نہ حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے، نہ وجود منسوب ہوتا ہے۔ حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے علت کی طرف، اور حکم کا وجود منسوب ہوتا ہے شرط کی طرف۔ حکم کو کیا چیز واجب کرتی ہے؟ علت، علت اس کو واجب کرتی ہے، اور حکم کو موجود کرتی ہے۔ حکم موجود ہوتا ہے کب؟ جب شرط پائی جائے۔ سبب یہ دونوں کام نہیں کرتے، خاص کر سبب حقیقی میں تو کسی کے طرف کی نسبت حکم کی سبب کی طرف نہیں ہوتی۔ کمال فرماتے ہیں من غیر ان یضاف الیہ وجوب، نہ تو اس کی طرف حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے جیسا کہ منسوب ہوتا ہے علت کی طرف، اور نہ وجود منسوب ہوتا ہے جیسے کہ منسوب ہوتا ہے شرط کی طرف، اور نہ اس میں جو ہے نا علت کے معانی جو ہے نا وہ سمجھے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ علت کا کوئی بھی معنی اس میں نہیں پایا جاتا اور نہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بحیث لا یکون له تاثیر، اس حیثیت سے کہ سبب حقیقی کی کوئی تاثیر، کوئی اثر نہیں ہوتا حکم کے وجود میں اصلا، بالکل بھی، نہ واسطے کے ساتھ اور نہ بغیر واسطے کے۔ اذ لو کان کذالک، اگر ایسا ہو جائے کسی بھی طرح سے وجود حکم میں سبب کا اثر ہو جائے تو لم یکن سبب حقیقی، وہ سبب حقیقی نہیں ہوگا، بل سببا له شبہۃ العلہ، وہ ایسا سبب ہوگا جو علت کے مشابہ ہوگا، یا سبب ایسا ہوگا جس میں علت کا معنی ہوگا، وہ سبب حقیقی نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے لیکن یتخلل بینہ، بین السبب والحکم علہ لا تضاف الیہ، لیکن اس کے درمیان، یعنی سبب کے درمیان اور حکم کے درمیان علت ہوگی جو سبب کی طرف مضاف نہیں ہوگی۔ الا کانت مضافۃ الی السبب، اگر وہ علت سبب کی طرف مضاف ہو جائے اور حکم مضاف ہو علت کی طرف اور علت مضاف ہو سبب کی طرف، تو آگے قسم آ رہی اذا کان السبب علت العلہ، تو پھر اس سبب کو علت العلہ کہیں گے، سبب حقیقی نہیں ہوگا، جیسے ان قریب یہ بات آ رہی ہے۔ اس کی مثال کدلالت انسان علی مال انسان او نفسہ، اس کی مثال سبب حقیقی کی مثال جیسے کسی شخص کا کسی انسان کے بارے میں، انسان کے مال کے بارے میں بتانا یا اس کے نفس کے بارے میں بتانا۔ کسی انسان کا مال پڑا ہوا ہے، کسی نے چھپایا ہوا ہے کہیں پہ جگہ پہ، مال سمجھ آگے، کسی درخت کے نیچے سے پایا ہوا ہے، کوئی گھڑا کھود کر اس کے اندر چھپایا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی اور کسی اور کو پتہ ہے، وہ کسی اور کو بتا دے کہ فلاں کا مال ادھر پڑا ہوا ہے، تاکہ جا کے وہاں سے چرا لے۔ یا کوئی انسان کہیں چھپا ہوا ہے کسی سے، کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو بتاتا ہے جو قتل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اب جا کے یہ پہلا شخص جا کے اس کا مال چراتا ہے، جا کے اس کو قتل کرتا ہے، تو جس نے دلالت کی، جس نے بتایا، یہ سبب حقیقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ فإنہ سبب حقیقی للسرقۃ، یہ سبب حقیقی ہے سرقہ کے لیے، قتل کے لیے، لأنہ تفضی الیہ، کیونکہ یہ جو سبب ہے اس کو پہنچا، یہ دلالت اس کو پہنچا رہی اس شخص کے پاس، لیکن من غیر ان تکون موجبہ او موجودہ، لیکن نہ تو اس کو واجب کرنے والی ہے اور نہ اس کو موجود کرنے والی ہے۔ ولا تاثیر اللہ، اس دلالت کا کوئی اثر نہیں ہے سرقہ میں، فعل سرقہ میں، بلکہ لیکن تخلل بین دلالت و بین سرقۃ علت غیر قالوا مضافۃ الی الدلالہ، فرماتے لیکن دلالت تو اس نے انسان نے دلالت کی، جو اس انسان نے بات بتائی وہ دلالت ہے، اور جو اس نے سرقہ کیا وہ کام کے درمیان ایک علت ہے جو مضاف نہیں دلالت کی طرف، منسوب نہیں۔ وہ علت کیا ہے؟ وہ تو سارے کا اپنا فعل ہے جو اپنے اختیار اور ارادے سے کر رہا ہے۔ اس نے بتایا اس کو کہ اس کا مال وہاں پر پڑا ہوا ہے، وہ جا کے اس کو چراتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو دلالت کی ہے اس کا فعل سرقہ میں کوئی کردار نہیں،
کیونکہ سرقہ کا فعل وہ خود کر رہا ہے سارق. ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو بتا دے کہ فلاں کا مال پڑا ہوا ہے اور جا کے اس کو چرا لے. سمجھ آ گئی؟ بہت سارے لوگ ایسے آپ ان کو بتائیں گے کہ فلاں کا مال وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو کیا ہو جائیں گے اور چرائیں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جائز نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو میں نے حساب و کتاب دینا ہے. بلکہ لوگوں کو مال کسی کا مل جائے گا تو خود پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اعلانات کرواتے ہیں کس کا ہے. تو دلالت کا جو ہے نا فعل سرقہ میں کوئی کردار نہیں ہے. اذ لا یلزم، فرماتے لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی فعل پر دلالت کرے تو مدلول جس پر دلالت کی ہے وہ کرے بھی ضروری، بل شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے اس کے چھوڑنے پر دلالت کے باوجود. اگر اس سے سرقہ ہوتا ہے یا وہ قتل کا صادر ہوتا ہے تو دال جو دال ہے وہ کچھ بھی ضامن نہیں. دال مدرسے کی دال نہیں، دلالت کرنے والا ضامن نہیں ہو، اس لیے کہ وہ تو سبب بحث والا کا مالک ہے، وہ علت کا مالک نہیں ہے. وعلی ھذا، تو فرماتے فیض ضابطے کے مطابق فینبغی، مناسب تو یہ ہے کہ ضامن نہ وہ شخص جو کسی ظالم بادشاہ کی طرف جو ہے نا کوشش کرے، یعنی بات لے جائے کسی حق کے بارے میں بغیر حق کے، یہاں تک کہ اس پر مالی جرمانہ ڈالے. یعنی فرماتے پھر اس ضابطے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی ظالم بادشاہ کے پاس کوئی کسی کے بارے میں کوئی شکایت لگاتا ہے ناحق جھوٹ بول کر اور اس پر جرمانہ ڈالتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ جس نے شکایت لگائی یہ ضامن نہیں ہونا چاہیے. اس نے صرف دلالت کی اس کو بتائے، باقی جرمانہ وغیرہ تو بادشاہ کا کام ہے، تو یہ ضامن نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سبب حقیقی کا مالک ہے، سبب محض کا مالک ہے. لیکن افضل متاخرون بزمانہ ہی، لیکن متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ اس نے اگر ناجائز شکایت لگائی ہے، جھوٹ بول کر شکایت لگائی ہے، اس پر جرمانہ ڈالا گیا تو جس نے یہ شکایت لگائی ہے وہ ضامن ہوگا. لفساد الزمان بالسعی الباطل وکثرت السعات فی، زمانے کے فاسد ہونے کی وجہ سے صحیح باطل کے ساتھ اور اس طرح کے جو کوشش کرنے والے شکایت لگانے والے کثرت کی وجہ سے. وَأَمَّا الْمُحْرِمُ وَالدَّالِ عَلَى صَيْدٍ، اور اسی طرح جو احرام کے حالت میں ہوتا ہے اگر وہ کسی شکار پر دلالت کرتا ہے، کسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ادھر جو ہے نا وہ شکار موجود ہے اور جا کے اسے کیا کرتا ہے شکار کر لیتا ہے تو وہ ضامن ہوگا. اب اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں ضامن ہوگا، وہ تو صرف دلالت اس نے کی ہے، وہ تو سبب حقیقی کا مالک ہے، اور سبب حقیقی کا جو مالک ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے وہ تو ضامن نہیں ہوتا. تو اس کا جواب دے لِأَنَّهُ تَرَكَ الْأَمَانَ الْمُلْتَزِمَ بِإِحْرَامِ بِحَفٍ، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے دلالت کی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اس امان کو ترک کر دیا جس کا التزام اس نے کیا تھا احرام باندھا. جب اس نے احرام باندھا تو اس نے جو ہے نا ایک امان کا التزام کیا، اس میں یہ بھی داخل تھا کہ کسی کے بارے میں کسی شکار کے بارے میں دلالت نہیں کروں گا. تو جب اس نے دلالت کی تو اس کو ترک کرنے کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا ضمان ہوگا، دلالت کی وجہ سے نہیں ہوگا. جیسے اس شخص کے بارے میں جس کے بعد امانت رکھوائی جائے، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو، اگر وہ سارق پر دلالت کرتا ہے امانت کے بارے میں تو وہ ضامن ہوگا. اب یہ کیوں ضامن ہوگا؟ یہ بھی تو سبب حقیقی کا مالک ہے، تو سبب اس دلالت کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا. لِكَوْنِهِ تَارِكًا لِلْحِفْظِ الْمُنْتَهَى، اس وجہ سے کہ اس نے جس حفاظت کا انتظام کیا تھا، جس حفاظت کو اپنے ذمہ لیا تھا، اس کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ ضامن ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.